بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ چند ایام سے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے مسئلہ باغ فدق پر دلائل دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب تسویہ مابین سنی و شیعہ کا ایک اقتباس پیش کیا۔ اس اقتباس کے الفاظ کیا ہیں؟ حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے اور صدور خطا ان سے ناممکن ہے۔ اب یہاں پر حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ گروہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یہاں تک بالکل ڈاکٹر صاحب نے حق فرمایا، ہم اس بات کو بالکل تسلیم کرتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کے ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ جو الفاظ ڈاکٹر صاحب کے جو اس وقت اہل سنت والجماعت کے لیے اور تقریباً پوری امت مسلمہ کے لیے ایک کرب کا اور ایک اضطراب کی کیفیت کا سبب بنا ہوا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کا جملہ یہ تھا کہ جی اماں پاک جب باغ فدق مانگ رہی تھیں، اب میری زبان بھی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اماں پاک جب باغ فدق مانگ رہی تھیں تو اس وقت خطا پر تھیں کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ بڑا سخت ہے۔ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی ہرگز مراد یہ نہیں ہے، تو یہ تو ہے وقوع خطا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے امکان خطا کا ذکر کیا، اور امکان خطا اہل سنت والجماعت کا بالکل نظریہ ہے، اور ہمارا کبھی بھی اماں پاک کے بارے میں ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ سے خطا کے وقوع کی نسبت کی جائے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، میں ابھی تک بذات خود اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب اپنی اس بات سے توجہ دلانے کے بعد رجوع کر لیں۔ ظاہر ہے انسان سے بہت سارے عارضے جڑے ہوئے ہیں، الانسان مرکب عن الخطا والنسیان، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی اس بات سے رجوع کر بیٹھیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بجائے رجوع کرنے کے گزشتہ شب ایک ویڈیو بنائی جس میں چیلنج دے دیا، اپنی ماضی کی روش کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ جی میں چیلنج کرتا ہوں پیر صاحب کے ان جملوں کو، ان کی اپنی آپ مراد بیان کیجئے، پیر صاحب کا کیا موقف ہے اس کی وضاحت کیجئے۔ مفتیان کرام کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ان لوگوں کو کہ جو بڑے بڑے مظالم پر تو منکار زیر پر ہیں اور بڑی بڑی غلطیاں ہضم کیے ہوئے ہیں، اور وہاں اونچی سانس لینے کی ان کی مجال نہیں، اور اب بیٹھے باتیں بنا رہے ہیں اور اپنے اہل سنت و جماعت کے اصول کے خلاف محض کسی کی ڈگڈگی بجانے پہ وہ جو ہے وہ بول رہے ہیں۔ جتنے لوگوں نے پوسٹیں کی ہیں، جتنے لوگوں نے اس سلسلہ میں اہل سنت میں سے بیان دیے، باقی کا معاملہ ہم علیحدہ کریں، میں ان سے لائیو کہہ رہا ہوں، آپ سارے حضرات جو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یہاں مخالفین کی اس دلیل کی آپ وضاحت کریں اپنے لفظوں میں۔ کس چیز کو گستاخی کہا جا رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کس کے کہنے پہ کہہ رہا ہے؟ میں صرف ایک دن ان تمام حضرات کا انتظار کروں گا اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کتنے علم کے یتیم خانوں میں رہنے والے یا کتنے غیروں کے ہاتھوں میں کھیلنے والے یہ کس چیز کو توہین قرار دے رہے ہیں۔ آپ کے پاس چند گھنٹے ہیں، اگر رتی بھر بھی غیرت ہے دین کی آپ لوگوں کے اندر تو پیر مہر علی شاہ صاحب کی اس عبارت میں جو مخالفین کی دلیل اور اس کا جو جواب پیر صاحب نے دیا ہے یہ اپنے لفظوں میں یہ وضاحت کر کے دیں کہ پیر صاحب نے اس میں کیا لکھا ہے، اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کیا میں نے اس کی کوئی غلط وضاحت کی یا جو پیر صاحب نے کہا میں نے وہ ذکر کیا۔ ہمیں پیر صاحب کے موقف کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، ہم پھر اس بات کو عرض کر رہے ہیں کہ آپ کا جو جملہ ہے وہ پیر صاحب نے جہاں تک لکھا ہے امکان تک آپ رہنے دیتے تو بات درست تھی، لیکن اب اس پر آپ ڈٹ گئے، یہ ڈٹنا آپ کا درست نہیں ہے۔ Truth TV